مرغی کا پوٹا کھانا کیوں حرام ہے؟ وجہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 7 چیزیں جو اگرچہ حلال جانور میں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ مکروہ ہوتی ہیں۔ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ آمین۔ ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ مرغی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں مرغی کا گوشت عموماً استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی گھر میں مرغی کا گوشت لایا جاتا ہے تو اس گوشت کے ساتھ مرغی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ پوٹا مختلف زبانوں میں مختلف نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہی ہے، اور پوٹا کلیجی کے نام سے ہوٹلوں پر ڈش بھی تیار کی جاتی ہے۔ پوٹے کے بعض لوگ تو شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں سوچ میں مبتلا رہتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ پوٹا کھانا چاہیے یا نہیں۔ تو یاد رہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ذہن میں شائبہ ہو، اس کو کھانے سے پہلے اس شک اور شائبے کو دور کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ جو پوٹے کو نہ کھانے کی وجہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوٹا بھی اوجڑی کی طرح ہے، اوجڑی میں گندگی ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، اور اسی بات کے پس نظر یہ لوگ پوٹا نہیں کھاتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا پوٹا بھی اس حکم میں آتا ہے جس حکم میں اوجڑی آتی ہے، یا اس کے بارے میں الگ احکام ہیں؟ اکثر لوگ اوجڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں، بعض لوگ تو آنتے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ غور سے سن لیجئے کہ جانوروں کی 7 مکروہ چیزوں والی حدیث کی تشریح میں فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ اور اوجڑی پخانہ غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست غلیظہ، لہذا جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے اسی طرح اوجڑی آنتے بھی مکروہ تحریمی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اوجڑی بھی مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہا کے نزدیک اوجڑی صرف طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ رہی یہ بات کہ مکروہ تحریمی کیا چیز ہے اور اس کا کیا درجہ ہے، مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے، اور جہاں تک بات ہے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے اور اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اوجڑی کی، تو اوجڑی کے اور نجاست کے درمیان کوئی پردہ یا جلی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کھانے میں قباحت بتائی گئی ہے، اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ جہاں اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تحظیمی میں کیا فرق ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے، اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر مسلمانوں کی مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وہ رسول ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے۔
اس آیت کا مضمون واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرما دیا ہے، اور ایسی چیزیں جو کہ خبائث میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائی جائیں، اور وہ چیزیں جو کہ خبیث ہیں جن کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے، باحثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لیں، اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا نہ ہو۔ تو یاد رہے کہ کپورے اور اوجڑی بھی ایسی چیزوں میں شامل ہے جن کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن ان کے کھانے کو کلیئر نہیں ہوتے۔ اس لیے ان شکوک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، اور تحریمی کا مطلب ہے جو حرام ہے، اس کو کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی اگرچہ حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے، 7 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو اگرچہ حلال جانور میں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب گاہ، نمبر 7 کپورے۔ جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا تو قرآن مجید سے ثابت ہے، اور بقیہ اشیاء تباہ خبیث ہے۔ نیز ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رسول ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مجاہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے یہ اجزاء مکروہ قرار دیے ہیں: حالات نسل، خیسی، اگلی پیشاب گاہ، گلٹی، پتا، مثانہ اور خرون۔ کراہیت سے مراد کراہیت تحریمہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی چیزیں بھی جمع فرمائیں، اور بہتا ہوا خون تو حرام ہے لہذا یہ بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور اس میں 6 چیزوں کو مکروہ سمجھتا، یعنی آپ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 کو مکروہ کہا، اس لیے کہ حرام مطلق وہ ہے جس کی حرمت یعنی حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور بہتا خون کا حرام ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ فقہا کے نزدیک کپورے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعی نصوص میں حیوانات کے جن 7 اعضاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے ان میں کپورے بھی شامل ہیں۔